اگر مشاہدے میں اور سفر میں صحیح الفاظ پا جاؤں اور بیان کر دوں اور آپ کے دل کو چھو لیں تو یہ میرے والدین، میرے آسمانی باپ کی عنایات تھی۔ اگر ان مشاہدات اور سفر میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں کہ میں الفاظوں میں وہ موتی نہیں پرو سکا، وہ الفاظ بیان نہیں کر سکا جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو اہل دل ہیں وہ فنا ہو کر خدا سے بقا پا جاتے ہیں اور ان پہ سارے اسرار کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اہل دماغ ہیں اور وہاں پہ رک جاتے ہیں، اپنے دماغی پانی کو بھی گندا کر لیتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بھی خراب کر لیتے ہیں۔ ہاؤ؟ دس از اے پرپس آف سائنس۔ کیسے تخلیق کی گئی یہ کائنات، یہ سائنس کا شعبہ ہے۔ کیوں جو ہے وہ آپ کو لے جائے گی روحانیت کی طرف، اور روحانیت ہی ایسی چیز ہے جس میں شرائط نہ ہو، جس میں توقعات نہ ہو، کنڈیشن نہ ہو محبت میں، اور ایکسپیکٹیشن نہ ہو، تو روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی چابی محبت الہی ہے۔ تو ہم نے یہاں روحانیت کے مقصد کو دیکھنا ہے دل کی نگاہ سے، سائنس کے مقصد کو دیکھنا ہے دماغ کی نگاہ سے۔ 24 گھنٹے خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اگر تو وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اپنا وہ بت گرا کہ جس کی وجہ سے تیرے میں اور خدا کے اندر پردے پڑے ہوئے ہیں درمیان، وہ بت ہٹا، ان صنم آشناؤں کو پرے کر، تو جب چاہو تو جنتوں میں جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 6 چابیوں کی طرف: جسم، دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح۔ اگر تیرا جسم خدا کی محبت میں ایسا سجدہ کر ڈالے کہ اٹھنے ہی نہ پائے، اور ایسا سجدہ ہو جائے کہ تیری دنیا بدل جائے، تو پھر جسم نے تیرا حق ادا کیا۔ اگر تو شعور خدا کی محبت میں سکون پا جائے تو تیرے شعور نے تیرا حق ادا کیا۔ بس یہ وہ مقام ہے، حال نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرشتے تم سے ملتے ہیں، تمہیں یہ کہہ کر کے خدا کی سلامتی ہو تم پر، اپنی فرشتوں کی دنیا میں لے کے چلتے ہیں۔ تو وہاں آپ کو گائیڈنس ملتی ہے حق تعالیٰ کی معرفت الہی کے بارے میں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر دل جب خالی ہو جاتا ہے تمام فسادوں، بریاتوں اور بکھیروں سے، تو پھر اس دل کو دیکھنے کے لیے، اس محل میں آرام کرنے کے لیے خدا کی ذات آتی ہے۔ تو پھر آخری چابی جو ہے وہ روح ہے۔ اگر یہ روح محبت میں ہارمونی پا جائے خدا کے ساتھ، محبت ہو سکتی ہے، مطابقت
کہ ہارمونی پا جائے تو پھر تو خدا کے ساتھ ہے. ابلیس جو ہے اس کی ماں جو تھی وہ ڈان تھی، اس کا باپ ڈان تھا. وہ سفر کر رہا تھا جنات کی دنیا میں، خود فرشتہ تھا، تو اسے محبت ہو گئی ابلیس کی ماں سے، تو وہ اس کو لے آیا فرشتوں کی دنیا میں. تو ابلیس ماں کی طرف سے جنات تھا اور باپ کی طرف سے فرشتہ. اسے روحانی سائنس کے اندر بڑی دلچسپی تھی، ترقی کرتا گیا، مقام شعور پہ پہنچا. اس کو یہ خیال آیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسپرچل سائنس ہے، اور اسپرچل سائنس سے میں خدا سے آگے نکل سکتا ہوں. یہ سوچ تھی دماغ کی، اور اپنا تخت خدا سے تخت سے بھی اوپر کروں گا اور میں نیا خدا بن بیٹھوں گا. تو یہ دماغی خلل تھا جہاں ابلیس خود بھی گرا، اپنے ساتھ بہت سے فرشتے بھی لے کے بیٹھا، جنات کی دنیا بھی اور دوسری مخلوق بھی. بہت سے لوگ ہیں اس زمین پر جو دماغی کیڑے ہیں، وہ روحانیت کے دروازے پہ کبھی بھی دستخط نہیں دے پائیں گے. اب پانی کیا چیز ہے؟ خدا کا تخت پانی پہ تھا، جینیسی کہتی ہے. پانی کیا چیز ہے؟ دو ہریالے، 2 ایلیمنٹ ہائیڈروجن، 1 ایلیمنٹ آکسیجن، جب یہ ملتے ہیں تو یہ پانی بنتا ہے. تو یہ طاقتیں جو تھیں یہ خدا کے اندر موجود تھیں. اس لیے جب خدا کی ذات آئی ہے کوہ سینا پر، تو خدا نے کہا میں کالے بادلوں میں آتا ہوں. اور جب وہ پہاڑ پہ پہنچا، پہاڑ ہلنے لگا، تو ان نگاہوں نے خدا کو آگ کے نور میں دیکھا. پاؤں کے نیچے نیلم کا چبوترا اور آسمانی نور. آگ تھی ڈرا دینے والی، بھسم کر دینے والی. اور موسیٰ کے ساتھ 6 لاکھ لوگ تھے. ان 6 لاکھ میں صرف 72 تھے جو کوالیفائڈ تھے، جن کو لے کر موسیٰ پہاڑ پہ گیا. انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا. جہاں پہ دماغی خلل آتا ہے اور ٹھوکر لگتی ہے، یہ لوگ شیطانی بن جاتے ہیں. میں نے بتایا کہ وہاں اندھیروں کے بہت سے شیل تھے، اور خدا نے جو مخلوقات پیدا کی وہ اندھیرے میں کی، پھر اپنی روشنی کا پرتو پھینکا، یعنی کہ اپنی روح ڈالی. اب یہ سمجھاتے ہیں اس کو سول سسٹم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سول سسٹم، SOUL. God is a subject of universal life. فائل ہے. کائنات جو ہے آبجیکٹ. As a result, we are creator being, not a creator. So God is the first cause of the universe. تو خدا کی ذات سول، سبجیکٹ آف یونیورسل لائف. جتنی بھی زندگیاں کائنات تخلیق ہوئی، ظاہری اور باطنی، وہ اس کو زندگی دینے والا سبجیکٹ آف یونیورسل لائف. یہ انرجی ہے خدا کے پاس. پھر اس نے اپنا نور پھینکا یا روح پھینکی. یہ وہ ہے جو ساری کائنات تخلیق کی اندھیرے میں، اور پھر اپنا نور پھینکا، یعنی اپنی روح پھینکی. تو اندھیروں میں یہ تخلیقات ہوئی. اور 2 مٹیریل ہیں، ذرا دیکھ لیں.
मटेरियल है जो ये हमारा मादा है कायनात का, इसे हम ऑब्जेक्ट मटेरियल कहते हैं। और दूसरा मटेरियल, वो मटेरियल हम कहते हैं सब्जेक्ट मटेरियल, वो एनर्जी मटेरियल है। तो हक ताला की जात ने इन सब को तख्लीकात अंधेरे में करने से पहले वो अपना एक रूप भी बना रहा था, क्योंकि रूह जो है इसमें एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा रहेगी। तो सबसे पहले तो उसने जो मादा की हैयत बदल गई थी उसमें उसने काम किया है और तख्लीकात की हैं। अगर तार में करंट नहीं आ रहा तो तार बेकार है। अगर मखलूकात में करंट नहीं आ रहा तो मखलूकात और कायनात फिर अंधेरे में गायब हो जाएंगी, जाया हो जाएंगी। तो जो स्पार्क आ रहा है, जहां से सारी मखलूकात जिंदा है जाहिरी और रूह की दुनिया में, ये स्पार्क खुदा की तरफ से आ रहा है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ। इसी की वजह से रूहें भी जिंदा हैं, कायनात भी जिंदा है और अगले जानों की जनते, सब कुछ जिंदा है। उस अंधेरों के अंदर वो आग का नूर था। तो जहां मैंने कहा वो शऊर में था या नाशऊरी में था, वहां वो गॉड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द यूनिवर्स। लाशऊरी से मुराद ये है कि अभी वो तख्लीकात नहीं कर पाया था, अपनी रूह और अपना रूप नहीं दे पाया था। शऊर में जब आया तो वो तख्लीकात कर चुका था अंधेरों में। उसके पास सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, वो एनर्जी थी। तो फिर तुम्हें उसने जिंदगी दी, नूर फेंके, फिर रोशनियां का प्रोसेस शुरू हुआ। अब आगे चलते हैं। उन्हीं अंधेरों में मैंने देखा, अब खुदा की जात मुझे ले गई। खुदा ने कहा, तो मैंने पूछा उससे, खुदा से, ये हम कहां पर हैं? खुदा ने कहा, इस वक्त कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, बस मैंने एक तना देखा था, काला तना दरख्त का, उस पर 19 मैंने तस्वीरें देखी। तो वो जो आग का नूर बैठा हुआ था उसने मुझसे कहा, इन पे अपने पांव रख। तो जब मैं पांव रखने लगा तो मैंने कहा, ओह खुदावन। दूसरे पे रखा खुदावन, तीसरे पे रखा खुदावन, 19 पे मैंने रखे पैर। जब मैंने कहा खुदावन 19 दफा मैंने कहा, तो वो आग का नूर जो बैठा हुआ था उसने मुझसे कहा कि जब मैं तख्लीकात करूंगा तो अपने बाद ये 19 इनको मैं वजूद में लाऊंगा और ये संभालेंगे इंतजाम कायनात, लेकिन निगाह मैं रखूंगा और ये खुदाबंद होंगे। खुदाबंद से मुराद ये है, बस खुदा नहीं होंगे, इनका खुदा भी मैं ही होऊंगा। फिर उनको तख्लीक किया, वो भी मैंने देखा दौर। फिर एक और दौर देखा अंधेरों में, खुदा का नूर, आग छाई हुई थी और खुदा बगैर किसी मंजिल के चला जा रहा था और उस आग में से पानी गिर रहा था मुझ पे। तो मैं भी बेतहाशा रोने लगा और एक अजीब गम था, तन्हाई थी, अकेलापन था। तो वो ऐसा दौर था जब खुदा लाशऊरी से मुराद ये है, तख्लीकात नहीं कर पाया था। ये जाहिल समझते हैं कि उसने छू मंतर किया, कायनात वजूद में आ गई 6 दिनों में। बेवकूफ लोगों, ये 0 पॉइंट से शुरू हुआ है। ये 6 दिन का जो प्रोसेस है, इसे 6 दिन का प्रोसेस कहा जाएगा,
اس میں کروڑوں کھربوں ٹریلین بلین نہ ختم ہونے والا وقت کی تو وہاں بات ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں God is a transcendent time and space. پھر ہم چلتے ہیں، وہ مجھے آگے لے کے چلا تو مجھے ایسے جہان میں پہنچایا جہاں پہ جو سیاہ مادہ تھا اس کی حیت تبدیل ہو چکی تھی اور وہ گرین سبز رنگ لے چکا تھا. تب خدا نے مجھ سے کہا ہاں اب یہ مادہ تیار ہوا تو میں تخلیقات کروں گا اسے. تب میں نے کہا خدا تو نے جو تخلیقات پہلے کر چکا ہے، میں اپنے روحانی تجربے سے بات یہ بیان کر رہا ہوں جو میں اب دیکھ رہا ہوں، تو پھر تو یہ کیوں تخلیق کرنا چاہتا ہے؟ اور خدا نے کہا اس امید پر کہ شاید میں ایک زاہد اور پا جاؤں. خدا کو اہل دلوں کی تلاش ہے. اب ہم اور پیچھے چلتے ہیں. ہم اندھیروں سے بھی نکل گئے تو وہاں تبک روشنیاں تھیں آگ کے نوروں کی. یہ ایک اور عالم تھے. پھر ہم وہاں سے بھی نکلے، دوسرے عدموں پہ پہنچے تو وہاں نور کے جہان تھے، کرسٹل بلیو. تو خدا نے کہا گولڈن جو نور آگ کے نور تھے وہ جہان وہ فیمیل اسپیکٹ ہے، میری ماں کی محبت، اور جو یہ بلیو نور ہے میل اسپیکٹ ہے، میری باپ کی محبت، یعنی فیمیل اینڈ میل اسپیکٹ. پھر اس سے پیچھے اور عدموں میں بھی پہنچا اور آج بھی میں ہر عدم میں پہنچ رہا ہوں. تو اے جاہلوں کی اولاد، میں ایسے ایسے عدم دیکھ چکا ہوں کہ ابدی دمائی زندگی میں جہاں بھی فرشتے پہنچیں گے، جہاں تمہارے انبیاء پہنچیں گے، جہاں اعلیٰ مخلوقات، جہاں خدا کے وہ نور کی مخلوق، فرشتے تو سفید نور کی مخلوق ہے، گولڈنس اور بلیو اٹرنیٹی شروع ہوتی ہیں، جہاں جہاں پہنچیں گے اس کے بعد اندھیروں سے آگے اور ادھم پہ پہنچیں گے اور ادھم میں پہنچیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اللہ کی ذات ہر دور میں ایک نئی شان اور آن سے ظاہر ہوگی. جہاں جہاں تم پہنچو گے تم میرے نقش قدم اور میرے نشان پاؤ گے کہ میں وہاں سے گزر چکا ہوں. تو خدا کی ذات میں دماغی خلل اور شیطانوں، تم وہاں سے کیوں نہیں آتے جو رسول نے خود بتا دیا ہے کہ میں نے زندگی تخلیق کی محبت، اور محبت جو ہے وہ دل کا مندر ہے. تم اس کھڑکی سے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ تم اس کھڑکی سے داخل ہونا چاہتے ہو جہاں سے شیطان گرا، ابلیس، تاکہ خدا کی ضرورت کو ختم کر دو. یہی سائنس، وہ خدا کی ضرورت کو ختم کر کے بتا دینا چاہتی ہے کوئی خدا نہیں ہے. اس لیے سائنس بھی رستوں میں رہی، منزل نہیں پا سکتی. ہاں روحانیت اور اہل دل جو ہیں اس لمبے سفر کو، is a long journey to get short way، ہلکے اور مختصر راستے سے ان پہ عجائب داخل ہوں گے. تمہارے لیے اتنا کافی ہے، اپنی ذات پہ غور کر لو. اس تمہارے جسم میں کروڑوں نشانیاں ہیں، اور سائنس آج تک، میڈیسن آج تک ڈسکوریز کر رہی ہیں. اور یاد رکھو، میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، میں خدا کا دل ہوں، نہ میں کسی پہ لعنت کرنے آیا ہوں، نہ عذاب دینے کے لیے آیا ہوں. مجھے تو انسانیت کے دکھ رلاتے ہیں، اور یہی حال خدا کا ہے. وہ کیا کرے گا کسی کو عذاب دے کے؟ اس نے تو کائناتوں کو بنایا تھا اور جنتوں کو خوشیوں کے لیے، انجوائے کے لیے.
اور جو لوگ دماغی طور سے خدا کو پانے کی کوشش کریں گے وہ سب شیطان بنیں گے اور ٹھوکر کھائیں گے. تو پھر کہہ رہا ہوں یہ جتنی مخلوقات جہاں بھی پہنچیں گے، جہاں خدا کا قدم دیکھیں گے نا، وہاں میرا قدم کو پائیں گے. میں وہ ہوں خدا کا دل. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.